اللہ اکبر۔ اگلی جو میں روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ یقین جانیں یہ دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واقعے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے سے زنا سرزد ہو گیا، اور وہ واقعہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے، کسی جگہ پر گئے تو کھانے کے اندر منافقین نے کسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو انہوں نے نشہ آور کوئی چیز کھلا دی، پلا دی، تو اس حالت میں ان سے زنا سرزد ہوا۔ تو پھر اس کے بعد چند ماہ گزرے تو وہ عورت جو تھی وہ پریگنٹ ہو گئی، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئی، اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر تیرا انصاف بڑا بلند ہے، اے عمر تیرا انصاف بڑا بلند ہے، عمر میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اس کا انصاف چاہیے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے عمر، مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً اپنی کرسی سے، اپنے ممبر سے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ تو بتا کہ تیرے ساتھ زیادتی کرنے والا کون ہے، کس نے تیرے ساتھ ظلم کیا؟ نے کہا کہ عمر تیرے بیٹے نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں جگہ پر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق خود وہاں سے اٹھ کر گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے آپ اپنی عدالت میں لے کر آئے، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے یہ بات پوچھی کیا تجھ سے یہ ظلم ہوا ہے، تجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھ سے یہ ظلم ہوا ہے، مگر میں اس وقت نشے کی حالت میں تھا۔ اب یہاں پر بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے جو میں آخر میں چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اس کو درے لگائے جائیں۔ اب 100 دروں کا حکم دیا گیا، 100 کوڑوں کا حکم دیا گیا۔ اب جب ابھی 80 کوڑوں تک بات پہنچی تو بعض نے جو ہے وہ بتایا کہ 50 کوڑوں تک پہنچی بات، تو وہ ان کی روح جو تھی وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حکم دیا کہ باقی کوڑے اس کی لاش پر برساؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر باقی کوڑے جو تھے وہ ان کی لاش کے اوپر برسائے گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر دیکھیں 3 چیزیں اکٹھی بیان کی جا رہی ہیں، 3 روایتیں اور تینوں ہی مختلف ہیں۔ اب لاش کے اوپر کوڑے برسائے گئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، اور جو کہ کہہ رہا تھا کہ ابا جان پانی پانی پانی۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بندہ کوڑے کھاتے ہی وہ فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق نے جب اس کو اپنی گود میں اس کا سر رکھا تو پھر اس نے پانی پانی کیسے پکار لیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے صبر رکھ، صبر رکھ، تجھے اب آب کوثر کا جام ملے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اس روایت کو منسوب کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو کسی بھی حدیث کے اندر، کسی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا، یہ موضوع روایت ہے، یہ حقیقت پر مبنی کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی سازش ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بھی جن کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ والا واقعہ بھی منسوب کر دیا، جس طرح کہ وہ پہلا واقعہ حضرت بلال حبشی والا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب کیا گیا، یہ والا واقعہ بھی حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب کیا گیا، جس سے کہ پتہ چلے کہ وہ شخص جو اتنے عدل و انصاف کا مالک تھا اس کی اولاد کیسی تھی۔ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادگان ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنے کتنے بڑے کام کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ من گھڑت موضوع روایات ہیں جن کو اس طرف بیان
کر کے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ ٹیکٹیو کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی اسلام کا ایک رخ ہے.